رائسینہ ڈائیلاگ یا مذاکرے منعقد کرا کے بھارت عالمی سطح پر یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ گویا وہ انسانی معاشرے میں استحکام فراہم کرنا اور عالمی مسائل کا حل چاہتا ہے، جو کہ عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ بھارت مسائل کا حل دینے کے قابل نہیں بلکہ خود مسائل کا گڑھ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت دیرینہ تنازع کشمیر ہے۔ بھارت اس بات کا دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہ امن و استحکام کا متلاشی ہے، جبکہ وہ خود پڑوسی ممالک میں انتشار پھیلانے اور غنڈہ گردی کا مرتکب ہے۔ بھارت خطے میں اپنی بالادستی کے لیے نہ صرف پڑوسی ممالک کی خارجہ پالیسی وضع کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے بلکہ ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بن کر خطے میں طاقت کا توازن خراب کر چکا ہے، جبکہ ڈس انفو لیب پاکستان اور چین کے خلاف بھارتی مکروہ عزائم کو پہلے ہی کھول کر بیان کر چکی ہے۔ رائسینہ ڈائیلاگ ایک سالانہ کثیر الجہتی تقریب ہے جس کا انعقاد بھارت 2016 سے ہر سال کروا رہا ہے، جس کا اصل مقصد اچھا چہرہ دکھا کر بھارتی سامراجی منصوبوں سے دنیا کی توجہ ہٹانا ہے۔ جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامکس پر مبنی بھارتی پریمیم کانفرنس رائسینہ ڈائیلاگ کو پاکستان اور چین کے ساتھ ساتھ دیگر بھارتی ہمسایوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رائسینہ ڈائیلاگ کی ساکھ اور اعتباریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کانفرنس میں محض ان ممالک کے اسپیکرز مدعو کیے جاتے ہیں جو بھارت کے زیر اثر یا اتحادی ہوں۔ 2016 سے آج تک مذکورہ کانفرنس میں آزاد بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بھارتی ناکامیوں پر کوئی تحقیقی یا بامقصد تجزیہ شامل ہی نہیں کیا گیا۔ بھارت رائسینہ ڈائیلاگ جیسی کانفرنسوں اور مذاکروں کا انعقاد کروا کے اپنے ظالم اور استعماری چہرے کو نہیں چھپا سکتا۔ اقلیتوں کے خلاف فرقہ وارانہ منصوبوں کے باعث بھارتی ہندو شدت پسند حکومت کے سیکولرزم کے دعوے دنیا پر عیاں ہو چکے ہیں۔ بھارت نے تمام تر بین الاقوامی قوانین کو توڑتے ہوئے تسلیم شدہ متنازع جموں و کشمیر میں عوام کے بنیادی حقوق سمیت تمام حقوق غصب کر رکھے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کو مکمل ہندوتوا بنانے کے راستے پر گامزن ہے۔ ایسے میں بھارت کی جانب سے رائسینہ ڈائیلاگ جیسی کانفرنس منعقد کرانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا کہ بھارت خطے میں اپنی جھوٹی چودراہٹ اور استعماری پالیسیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود کو امن پسند اور مستحکم ظاہر کرنے کی کوشش کرے تاکہ بین الاقوامی سطح پر تنقید سے بچا جا سکے اور عالمی برادری کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکے۔